بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈھال بھی لیں گے تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا۔ اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کر جیتے رہتے ہیں۔ گہری خاموشی کے بعد اکثر طوفان آیا کرتے ہیں۔ سکوت لہجہ، ادھوری آنکھیں، جمود سوچیں، تیرا تصور، الفاظ بکھرے، مزاج مدھم، ناراض موجیں، تیرا تصور۔ خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ بامعنی خاموشی ہزار بہتر ہے بامعنی ہزار لفظوں سے۔ بعض اوقات خاموشی اختیار نہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ حقیقت میں یہ خاموشی ہمیشہ چپ نہیں ہوتی۔ کبھی تم غور سے سنو، بہت قصہ سناتی ہے۔ یہ خاموشی جو اب کی گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ہے ساری گفتگو میں سب سے گہری ہوتی ہے۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے، وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط ہی مطلب لیں گے۔ ایک وقت آتا ہے جب حاصل اور لا حاصل کے درمیان جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کر لے۔ کبھی کبھی بہت چپ ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں اور سامنے والا ہمارے درد کو جان لے، اور ہمیں خاموشی میں ہی رہنا ہے۔ ہمیشہ خاموشی اختیار کرنے سے تیرے فکر میں نور پیدا ہوتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے سکے۔ کبھی کبھی ہم اتنے بے بس کیوں ہوتے ہیں، چاہ کے بھی کچھ بول نہیں سکتے۔ لفظوں کا طوفان ہوتا ہے ہمارے اندر، لیکن خاموش رو کے اس طوفان کو بھی دفن کر دیتے ہیں۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے ہی بولتے ہیں۔ بابا آپ نے ٹھیک کہا تھا، وقت کی مٹھی کھل جائے تو اس کی
تتلی اڑ جاتی ہے، ایک سناٹا رہ جاتا ہے، بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ بابا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، خواب کی عمریں کم ہوتی ہیں اور جب آنکھیں کھل جاتی ہیں ایک اذیت رہ جاتی ہے، صرف حقیقت رہ جاتی ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی عنا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باطنی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ خاموشی کی عادت رکھنے والے اکثر دھڑکنوں کے شور میں گم ہو جاتے ہیں۔ خاموشی ایک ناقابل برداشت قسم کا پرزور جواب ہے۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ الفاظ کی نسبت خاموشیاں زیادہ وضاحت رکھتی ہیں کیونکہ خاموشیوں میں منافقت نہیں ہوتی۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرے سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے کہ چپ رہا کیجیے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔